بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اردو زبان کا پیریڈ ہے اور جماعت چہارم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کاپی کے حوالے سے، کاپی چیکنگ کے حوالے سے اسکول میں کاپیز کلیکشن کی جا رہی ہے، لہذا اگر ممکن ہو اور کام آپ کا مکمل ہو چکا ہو تو آپ اسکول میں اپنی کاپیز کو چیکنگ کے لیے جمع کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پچھلے سبق میں یا پچھلے ہفتے یعنی ہفتہ نمبر 5 میں ہم نے جو تدریس کی تھی اس میں آپ کے پاس ہم نے آپ کو سکھایا تھا الفاظوں کے متضاد بنانا، ٹھیک ہے، الٹ بنانا الفاظوں کے۔ اس کے بعد ہم نے کاپی میں ہی بک سے کروایا تھا آپ کو صفحہ نمبر 31 میں موجود تھی خالی جگہ جس میں آپ کو درست الفاظ لکھنے تھے جمع بنا کر۔ اس کے بعد تھا کہانی سے کم از کم 5 اسم فعل، چیپٹر تھا آپ کے پاس حادثہ، اس میں کوشچن آ رہا تھا صفحہ نمبر 31 پر ہی کہ آپ کو کہانی سے اس سبق سے 5 اسم فعل یعنی وہ الفاظ کہ جو کسی کام کا ہونا ظاہر کر رہے ہوں آپ کو 5 ڈھونڈ کر وہ لکھنے تھے جو ہم نے آپ کو بورڈ پر کر کے دکھائے تھے۔ اسی طرح سے ہم نے جملے بنائے تھے جو خط کشیدہ جملے تھے جس میں الفاظ کو کشید کیا گیا تھا، خط ڈالا گیا تھا نیچے اور کہا گیا تھا کہ ان جملوں کو جمع بنا کر لکھیے۔ تو لہٰذا یہ بورڈ میں نے آپ کو کام مشق سمجھائی تھی، امید ہے کہ آپ نے اپنی کاپی میں بالکل درست طریقے سے سر انجام دیا ہوگا۔ آج کی جو تدریس ہے اس میں یونٹ نمبر 2 ہمارا ہے اور جس میں آپ کے پاس ہدایتی بورڈز یعنی جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں سفر کے ارادے سے یا مارکیٹ جانے کے لیے، کسی کے گھر جانے کے لیے، تو روڈوں پر آپ جگہ جگہ کچھ بورڈز، کچھ سائن لگے دیکھتے ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان کے لگانے کی وجہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیپٹر میں ہدایتی بورڈز میں ہم یہ پڑھیں گے اور جانیں گے کہ ہمیں بورڈز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیوں لگائے جاتے ہیں روڈوں پر اور ان کے مطلب کیا ہوتا ہے، کیا سمجھایا جاتا ہے تصویر کے ذریعے، اشکال کے ذریعے آپ کو کچھ ہنٹ دی جا رہی ہوتی ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے روڈ پر، لہٰذا آپ نے ڈرائیو کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا آپ کے پاس آ رہا ہے تفہیم ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے، کیا سمجھنا ہے۔ چڑیا گھر کے قوانین، سب زو جاتے ہوں گے یقیناً سیر و تفریح کے لیے، آپ سب سارے بچے زو جاتے ہیں عموماً، تو وہاں کچھ جانے کے کچھ قوانین ہیں، چڑیا گھر کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں جانیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے آخر میں مضمون نگاری، کیونکہ اس ہفتہ نمبر 6 میں آپ کے پاس جو یونٹ کا ورک جا رہا ہے، یونٹ نمبر 2 کا ورک، وہ منڈے ٹو تھرسڈے جا رہا ہے، منڈے ٹو تھرسڈے یعنی پیر سے جمعرات۔ تو میں نے پیر سے جمعرات تک کا ہی تمام کام اب یہاں شو کیا ہے، جمعے سے ہمارا یونٹ نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں شروع کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے ان تمام چیزوں کی تدریس کرتے رہیں گے۔ پہلے ہم تدریس کریں گے ہدایتی بورڈز کا، بک سے بلند خوانی کریں گے، آپ کو میں اشکال سے بتاؤں گی، تصویر دکھا کے بتاؤں گی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک، اور اسی کا کام ہم سولوشن سے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے چڑیا گھر کے قوانین، اس کی بھی ہم بلند خوانی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا بھی ہم اشک کام آپ کو سولوشن سے آگاہ کریں گے، اسے کس طرح سے کرنا ہے۔ آخر میں مضمون نگاری ہے جس میں آپ کو ہم مضمون لکھنا بتائیں گے اور مضمون نگاری کی کس طرح جاتی ہے یہ بتایا جائے گا، اور مضمون کیا ہے ہمارے پاس یہ آپ کے پاس سولوشن میں موجود ہے جو میں آپ کو صفحہ نمبر بتاؤں گی، پھر ہم اسے پڑھنے کی مشق کر لیں گے۔ اس کے ساتھ آئیے آغاز کرتے ہیں تدریس کا۔ سب سے پہلے اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 49 یعنی 49 آپ یہ اوپن کر لیجئے
صفحہ نمبر 49 اس کی ہم پڑھنے کی مشق کریں گے. صفحہ نمبر 49 پر آپ کے پاس سبق دیا جا رہا ہے ہدایتی بورڈز. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کیمرے میں ہدایتی بورڈز. اب یہاں پر آپ کو بورڈز دکھائے جا رہے ہیں, مختلف قسم کے بورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے بورڈ کو دیکھ لیتے ہیں. ریڈ کلر کا ایک انہوں نے ہاتھ بنا ہوا دکھایا آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے جب آپ روڈ پہ جائیں اور کہیں آپ کو یہ نشان نظر آئے, یہ شکل نظر آئے, تو آگے آپ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے, کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سڑک بند ہے. آگے جس روڈ پہ آپ جا رہے ہیں اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے, لہٰذا اس سڑک کو بند کیا گیا ہے. اس کا مطلب, اس نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے. نمبر 2 پہ آ جائیے. گھارو 67 کلومیٹر. دیکھیں آپ نشانی بنائی ہوئی ہے بورڈ پر انہوں نے لکھا ہوا ہے گھارو. گھارو ایک جگہ کا نام ہے کراچی سے باہر. 67 کلومیٹر یعنی اب اس کا مطلب کیا ہے کہ گھارو 67 کلومیٹر دور ہے. ڈسٹنس بتایا جا رہا ہے کہ آپ جس راہ پہ جا رہے ہیں اس راہ پہ شہر آنے والا شہر ہے گھارو, جو آپ سے تقریباً 67 کلومیٹر دور ہے. تیسری پکچر میں دیکھیں بورڈ پہ ایک خاتون بنی ہوئی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ عموماً آپ نے شاپنگ مالز میں یہ بورڈ پر لگا ہوا دیکھا ہوگا نشان. اس کے علاوہ اگر آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جگہ جگہ آپ کو نشان نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیت الخلاء خواتین کے لیے ہے, یعنی واش روم جو ہے وہ لیڈیز کے یوز کے لیے ہے. لیڈی بنی ہے تو لیڈیز کے. اس طرح سے دوسری پکچر جو ہوتی ہے جو یہاں شو نہیں کی گئی, اس میں ایک مرد حضرت صاحب کی جو ہے وہ پکچر بنی ہوئی ہوتی ہے, تصویر بنی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیت الخلاء مردوں کے لیے ہوتا ہے. پکچر نمبر 4 پہ آ جائیے. تصویر نمبر 4. اب یہاں ٹرین بنی ہوئی آپ کو دکھا رہے ہیں. ٹرین یہ عموماً آپ جہاں پہ آپ کو ٹریکس ملتے ہیں, ریلوے ٹریکس, وہاں پر یہ آپ کو شروع میں ہی بورڈ لکھا نظر آتا ہوگا لگا ہوا راستوں میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے ریلوے پھاٹک ہے. آگے ریلوے پھاٹک ہے جہاں سے ٹرین گزرتی ہے, اور وہاں سے زمینی راستہ بھی ہوتا ہے. یعنی آپ لوکل ٹرانسپورٹ یعنی آپ کے رکشے, بائک, سائیکل, بسیں, ٹرک وغیرہ بھی گزر سکتے ہیں. دونوں ٹریکس اس ٹریک پہ آ رہے ہوتے ہیں, لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں آگے ریلوے پھاٹک ہے. اسی طرح سے 5ویں تصویر دیکھیے آپ. بچے اسکول جا رہے ہیں. یہ بیگ لیا ہوا بچہ ہاتھ میں, 2 بچے ہیں اسکول جاتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں آپ کو. اب روڈ پہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ آگے اسکول ہے. آگے ایک اسکول ہے, لہٰذا ہمیں ڈرائیونگ احتیاط سے کرنی ہے. ٹھیک, اب آ جائیں صفحہ نمبر پکچر نمبر تصویر نمبر 6 پر. یہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیمرے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شکل آپ بورڈ پہ بنی ہوئی پائیں گے روڈوں کے کنارے, اس کا مطلب یہ آپ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے, شو کرتا ہے کہ آگے پل آنے والا ہے. اس روڈ پہ آگے ایک پل بنا ہوا ہے. صحیح. 7ویں پکچر میں دیکھیں, یہاں بہت ہی واضح لکھا ہوا ہے خطرہ 440 وولٹ, اور یہ بجلی کا ایک مارک انہوں نے نشان بنایا ہوا ہے کہ جو کرنٹ کو ظاہر کر رہا ہے. یعنی خطرے کا نشان ہے کہ آگے احتیاط کیجیے گا. خطرہ ہے 440 وولٹ کی تاریں, بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کا مشقی کام کرنا ہے. اس کا مشقی کام آپ کے پاس حل شدہ مواد جو کانٹینٹ ہفتہ نمبر 6 کا آپ کو ملا ہوا ہے, سولوشن ملا ہوا ہے صفحہ نمبر 34 پر. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 34 پر یہ کام موجود ہے. پکچرز بھی بنی ہوئی ہیں, تصویریں, اشکال ساری بنی ہوئی ہیں. آپ نے اس میں سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی کاپی میں ٹائٹل پیج بنانا ہے ہدایتی بورڈز. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ تمام پکچرز 1 بائی 1 سیکوینس میں ترتیب کے ساتھ اپنی کاپی میں بنائیں گے, ڈرا کریں گے تمام شکلوں کو, اور اس کے بعد آپ کو ان کے مطلب یاد کر کے لکھنے ہیں نیچے کہ اس نشان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. ان نشانوں کو پہلے آپ بنائیں گے. سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنے گا, اس کے بعد آپ یہ تمام اشکال کاپی میں 1 بائی 1 ترتیب وار ایک کے بعد ایک بناتے چلے جائیں گے, اور نیچے آپ کو لکھنا ہے یاد کر کے
पिक्चर को देखते हुए कि इस पिक्चर का मतलब क्या है। ये इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, ठीक है। पिक्चर को याद करके आपने लिखना भी सीखना है कि इसका मतलब क्या है, हमें किस तरह से लिखना है, ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन में मौजूद है, आप चाहें तो सफ़ा नंबर 34 दे सकते हैं, बुक में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी बुक में आपको दी गई है सफ़ा नंबर 49 पर यानी 49 पर। अब उन्होंने दिया है सवाल, देखिए यही सवाल हम आपको कॉपी में करवा रहे हैं कि आपको पहले अश्काल बनानी है और उसके बाद नीचे आपको लिखना है। बुक में भी उन्हें अश्काल बना के आपको दिखा दिया गया है पहले, अब नीचे उन्हें क्वेश्चन दिया है, सवाल बना के दिया है कि झेल में दिए गए हर नंबर के सामने हिदायत लिखिए। अब हिदायत उन्होंने नीचे लिखी भी है, यानी इसका मतलब क्या है पिक्चर्स की, ये सब लिखा हुआ उन्होंने। कॉपी में नंबर वार हिदायत लिखिए और इशारे बनाइए। देखिए यही काम जो है पहले बुक में कर लीजिए और इसी को आप ट्रांसफर कर लें कॉपी में। चलें लिखने की मशक कर लेते हैं। नंबर 1 पे क्या आ रहा है, देखिए पिक्चर नंबर है आपके पास एक, ये रही, क्या लिखा है, सड़क बंद है, तो आप ये नीचे लिख देंगे सड़क बंद है। नंबर 2 पे आ रहा है घारो 67 किलोमीटर, तो आपने 2 पे डाल दिया, लिख दिया घारो 67 किलोमीटर। नंबर 3 पे देखिए खातून बनी हुई थी, ये बैतुल खला ख़वातीन के लिए है, तो यहाँ लिख दीजिए ये बैतुल खला ख़वातीन के लिए है, ठीक। पिक्चर नंबर 4 देखें, ट्रेन बनी थी, 4 पे हमें लिखना है, क्या लिखा हुआ है, क्या हिदायत दी हुई है, आगे रेलवे फाटक है, इसी को सेम आप यहाँ लिख दीजिएगा, आगे रेलवे फाटक है। अब आइए 5वीं पिक्चर पर, 5वीं तस्वीर, इशारा, आगे स्कूल है, यहाँ लिख दीजिएगा आगे स्कूल है। लिखते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो हम लिख रहे हैं वो हमारी टीचर को या चेकर को समझ में आए कि हमने लिखा क्या है, लिहाजा अल्फाज को आपने बहुत अच्छी तरह से बनाकर लिखना है। राइटिंग का ख़ास ख्याल रखते हैं क्योंकि राइटिंग ही डिपेंड करता है कि आगे पेपर में आपके मार्क्स क्या आएंगे। अगर राइटिंग अच्छी होती है, टीचर के समझ में आता है तो आपको मार्क्स देती है, समझ में नहीं आता तो वो नंबर कट हो जाते हैं, ठीक है। अब पिक्चर नंबर आ जाएं 6 पर, आगे पुल है, लिख दीजिए आगे पुल है। 7वीं पिक्चर लास्ट, खतरा 440 वोल्ट, खतरा 440 वोल्ट, ठीक। अब यही काम आपने पिक्चर्स बनाकर हर हिदायत को इस नीचे दी हुई है, इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। इसके बाद इसके हैं सवालात, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, सवालों के जवाबात आपको लिखने हैं। यही सवाल आपके पास सॉल्यूशन में पेज नंबर, यहाँ देखिएगा 63, ये देखें आप दिख रहा होगा 36, पेज नंबर 36 पे आपको इसके सवाल और जवाब मिलेंगे जो कि आपके पास हल शुदा हैं सारे। आपको बस यहाँ से अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग से खुद खश के साथ लिखना है, तहरीर करना है। पहला सवाल पढ़ के बताती हूँ आपको मैं। बोर्ड पर लिखी गई हिदायत पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। जो बोर्ड पे आपको हिदायत दी जा रही होती हैं उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, उससे क्या फ़ायदा है आपको ये बताना है। जवाब है इसका, बोर्ड पर लिखी गई हिदायत पढ़ने से हम हादसा से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया गया था कि आगे रेलवे फाटक है, जैसे कि निशान आपको बता रहा है, ठीक है। अगर आप स्पीड में जा रहे हैं और ट्रेन आगे आ गई या फाटक बंद हुआ तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से इसका उन्होंने सवाल पूछा कि बोर्ड पे लिखी हिदायत पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। ये आपको जवाब हो गया, बोर्ड पर लिखी गई हिदायत पढ़ने से हम हादसा से बच सकते हैं। अब देखें सवाल नंबर 2, 2 गाड़ियों के दरमियान चलते वक्त, यानी 2 गाड़ियां एक साथ आगे पीछे जा रही हैं तो उस वक्त फासला रखना क्यों ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब बाइक्स वगैरह या गाड़ियां बराबर चलती हैं और अमूमन आप ये हादसा सुनते रहते हैं कि तेज़ रफ्तारी की वजह से 2 गाड़ियां टकरा गईं क्योंकि फासला नहीं रहता, ठीक। जब फासला नहीं होता तो ब्रेक लगते लगते भी वो अमूमन आपस में टकरा जाती हैं। लिहाजा 2 गाड़ियों के दरमियान चलते को फासले
کیوں رکھنا ضروری ہے؟ تو آپ جواب بتا رہے ہیں تاکہ حادثہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. ٹھیک. سوال نمبر 3، اگر کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب مثال کے طور پر کوئی ان پڑھ آدمی ہے، اب وہ اشارے کا مطلب نہیں سمجھ رہا، تو ہمیں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ تو آپ بتا رہے ہیں اس کے جواب کے، اگر کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو تو ہمیں اسے پڑھ کر بتانا چاہیے کہ آگے اس اشارے کا مطلب کیا ہے. آپ نے یہ تمام سوال 3 سوال آپ نے اپنی کاپی میں اسی طرح سے مکمل کرنے ہیں. اس کے بعد جو آپ کے پاس دوسرا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، تفہیم چڑیا گھر کے قوانین، کتاب کا نیکسٹ پیج. تفہیم کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سمجھنا. تفہیم دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 50 پر. تفہیم سمجھنا کیا ہے؟ چڑیا گھر کے قوانین، کہ اس کے رولز کیا ہیں. چڑیا گھر جب ہم جاتے ہیں فیملیز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں. ان رولز کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، جو کہ آپ کے لیے بھی اور وہاں رہنے والے جانوروں کے لیے بھی بے حد ضروری ہیں. یہ رولز آپ کو تقریباً 7 ہیں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، یہ آپ کی نالج میں ہونے چاہیے. جب آپ نیکسٹ ٹائم چڑیا گھر جائیں تو ان رولز پر عمل کیجیے گا، ان قوانین پر عمل کیجیے گا. آئیے پہلے پڑھنے کی مشق کر لیتے ہیں اس کا. چڑیا گھر کے قوانین، اپنے گھروں میں اپنی اردو کی بک نرگس کھول لیجئے، صفحہ نمبر 50. تفہیم چڑیا گھر کے قوانین. پہلا رول، پہلا قانون، برائے مہربانی جانوروں کے پنجروں سے دور رہیے. برائے مہربانی جانوروں کے پنجرے سے دور رہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک رول ہے. اس میں آپ کو یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کیس جانور بھوکا ہے تو ایسا نہ ہو اگر آپ پنجرے کے قریب جائیں تو وہ آپ کو زخمی کر دیں. تو لہٰذا بہتر یہ ہے، آپ خود بھی دیکھتے ہیں پنجرے سے کافی دور بھی انہوں نے باؤنڈری وال دی بھی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ اسے بھی پھیلان کر کوشش کرتے ہیں کہ جانور کے پنجرے سے قریب چلے جائیں. تو یہ رول کے خلاف بات ہے. آپ کے پاس رول، اب آپ جب جائیں گے تو آپ اس بات کو سب کو بتائیں گے کہ جانور کے پنجرے سے آپ کو دور رہنا ہے. کوئی جانور ہوتا ہے، کسی بھی وقت وہ آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. رول نمبر 2، جانوروں کو کھانے پینے کی اشیاء نہ دیجیے. جانوروں کو کھانے پینے کی اشیاء نہ دیجیے. یہ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے چڑیا گھر میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ پاپ کارنس ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، سیلنٹیز پھینک دیتے ہیں. اب جانور کھا رہے ہیں لیکن وہ ان کی صحت کے لیے تو صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان سے ان کا نظام ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتے ہیں. لہٰذا ایسی چیزیں دینے سے آپ کو گریز کرنا چاہیے. ٹھیک. نمبر 3، جانوروں کو تنگ کرنا اور کسی طرح بھی ستانا منع ہے. یہ کتنا واضح آپ کو اصول بتا رہے ہیں. کسی بھی جانور کو تنگ کرنا. عموماً جب جانور سو رہے ہوتے ہیں اور آپ جاتے ہیں چڑیا گھر تو بعض لوگ انہیں جو بھی ہاتھ میں آتا ہے وہ مارتے ہیں تاکہ جانور جاگ جائے اور انہیں دکھائے کہ وہ ہے کیسا. تو اس چیز کو سر انجام دینے کے لیے وہ کوئی بھی حرکت کرتے ہیں جو کہ رول کے خلاف ہے، یعنی جانوروں کو تنگ کرنا منع ہوتا ہے، ستانا منع ہوتا ہے. نمبر 4، چڑیا گھر کے اوقات، ٹائمنگ کیا ہے، آپ کس ٹائم میں چڑیا گھر جا سکتے ہیں. تو اس کی ٹائمنگ آپ کو بتایا جا رہا ہے، وقت بتائے جا رہے ہیں، اوقات کار بتائے جا رہے ہیں کہ چڑیا گھر صبح 8 سے شام 6 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے. یعنی آپ صبح 8 سے شام 6 بجے تک چڑیا گھر کسی بھی لمحے جا سکتے ہیں. 5واں رول ہے بدھ کا دن، یعنی وینسڈے کا دن، بدھ کا دن صرف خواتین یعنی عورتوں اور 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے مخصوص ہے. یعنی اس دن، بدھ کے دن، وہاں کوئی جینٹس یا مرد حضرات نہیں جاتے، وہ صرف عورتوں اور 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے. 6واں پوائنٹ، ٹکٹ 10 روپے بالغ افراد کے لیے، یعنی اگر وہ بالغ ہے تو اس کے لیے ٹکٹ کی قیمت جو ہے چڑیا گھر کی وہ 10 روپے ہے، اور 5 روپے 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ہوتا ہے. یہ آپ کو شروع میں کاؤنٹر بنا ہوتا ہے، ٹکٹ کاؤنٹر، جہاں سے آپ ٹکٹ لیتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں جانے کے لیے. نمبر 7، اسکول کے بچوں کے لیے تعلیمی اور تفریح دورے کے لیے ٹکٹ میں رعایت ہوگی. اب اگر کوئی اسکول وزٹ کرے گا، کسی کلاس کو لے کر چڑیا گھر جاتے ہیں تو اس کے لیے ٹکٹ میں مزید کمی کی جاتی ہے. یہ چند اصول تھے چڑیا گھر کے قوانین کے حوالے سے.
اب نیچے اس کی مشق دی گئی ہے جس میں ہم تقریباً آپ کے پاس سوال نمبر 1 2 3 4 کریں گے. یہ 4 سوال ہم آپ کی تدریس میں شامل کر رہے ہیں اور اس کا جو ورک ہے آپ کے پاس آپ کے سولوشن دیے گئے سولوشن صفحہ نمبر 39 جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تفہیم چڑیا گھر کے قوانین. اب آپ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے چڑیا گھر کے قوانین. یہ آپ نے بہت خوبصورتی سے بنانا ہے, چاہے کسی جانور کے پکچر بنا لیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو خوبصورت بناتے ہیں. صحیح, یہ آپ نے بنایا ٹائٹل پیج. اس کے بعد سوال دیے گئے ہیں, دیکھیں 4 1 2 3 4. یہ 4 سوال ہی ہم نے اس تدریس میں شامل کیے ہیں. پہلا سوال ہے چڑیا گھر کے اوقات کیا ہیں. ابھی ہم نے پڑھا, آپ کو یاد ہوگا چڑیا گھر کے اوقات کیا ہیں. آپ فوراً تحریر کر دیجئے, یہاں لکھا ہوا بھی ہے. چڑیا گھر کے اوقات صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک ہیں. صحیح. سوال نمبر 2, خواتین اور بچوں کے لیے کون سا دن مخصوص ہے, یعنی عورتوں اور بچوں کے لیے کون سا دن مخصوص تھا. تدریس آپ نے ابھی کی ہے, میرے ساتھ ساتھ علوم خوانی کی ہے, لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ جانا تھا کہ بدھ کا دن یعنی وینسڈے کا دن خواتین اور 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے مخصوص ہے. سوال نمبر 3, بالغ افراد کے لیے ٹکٹ کی رقم کتنی ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ٹکٹ کی رقم کتنی ہے, تو یہاں جواب دیا گیا ہے بالغ افراد کے لیے ٹکٹ کی رقم 10 روپے ہے. سوال نمبر 4 اور آخری اس کا سوال ہے سبق کا, ٹکٹ میں رعایت کا کیا مطلب ہے اور یہ کس کو دی جائے گی. ٹکٹ میں رعایت کا کیا مطلب ہے اور یہ کس کو دی جائے گی. جواب ہے ٹکٹ میں رعایت کا مطلب کمی کرنا ہے اور یہ رعایت اسکول کے بچوں کے تعلیمی اور تفریح دورے کے لیے دی جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کا یہ تفہیمی سبق چڑیا گھر کے قوانین کا کام مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک, اس کے بعد آپ کے پاس بک میں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 51 پر, یہ دیکھیں آپ, یہ پیج نمبر 51 ہے آپ کے پاس 51, مضمون نگاری. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے مضمون نگاری یا مضمون نویسی. ٹھیک ہے, مضمون آپ لکھیں تو کس طرح سے لکھیں یہ آپ کو طریقہ کار یہاں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک, کسی بھی واقعہ پڑھنے کی مشق کر لیتے ہیں یہاں سے. کسی بھی واقعہ, چیز یا شخص کے بارے میں اپنے خیالات تحریر کرنا. آپ کا پوائنٹ آف ویو اس سلسلے میں کیا ہے, کسی مقام کی جگہ پر کسی حادثے کے لیے یا کسی شخصیت کے لیے آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں, اس کو تحریر کرنا, تحریر شکل میں لکھنا مضمون نگاری کہلاتا ہے. ٹھیک, مضمون نگاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس موضوع پر لکھ رہے ہوں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہو. جو بھی ٹاپک آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ضروری بات کیا ہے کہ اس لکھنے کے لیے جب تک آپ کے پاس معلومات نہیں ہوں گی تو آپ لکھ کیسے سکتے ہیں. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے جس ٹاپک کے بارے میں آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات آلریڈی ہونی چاہیے, موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے خیالات واضح ہوں, آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی ترتیب درست ہو اور سیکوینس جو ہے ترتیب وار جو ہے وہ بالکل مناسب آپ تحریر کریں. مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. عموماً مضمون کو اگر ہم مشتمل کریں تو 3 حصے اس سے کیٹیگریز ہوتی ہیں یا 3 مراحل ہوتے ہیں. پہلا ہے تمہید. تمہید کا مطلب ہوتا ہے تعارف, انٹروڈکشن. ٹھیک ہے, متن میں جو ٹاپک آپ سوچ رہے ہوتے ہیں جس پہ آپ کو مضمون تحریر کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں اہم باتیں اور آپ کے خیالات اس سلسلے میں وہ لکھا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں متن. یعنی تمہید پہلے باندھی کہ بھائی جو شخصیت آپ نے چوز کی ہے کون ہیں, کیسے ہیں, کب پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, فیملی کیسی ہے, ایجوکیشن کتنی حاصل کی, اس طرح سے تمہید میں تعارف میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ان کے بارے میں اہم باتیں, اب جو بھی آپ کے پاس نالج میں ان کے بارے میں اہم باتیں ہیں آپ کے خیال سے آپ نے وہ تحریر کر دی. آخر میں ہو رہا ہے اختتام, یعنی اینڈنگ ہو رہا ہے. مضمون اینڈ کیسے کریں گے, کسی مشہور شخصیت کا قول یا اپنی رائے پر اسے ہم اختتام کرتے ہیں, مضمون نویسی کو اینڈ کر دیتے ہیں.
تو یہ آپ کو پروسیجر بتایا گیا ہے اور آپ کو اب انہوں نے ٹاپک دیا ہے حادثہ. جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے کی مدد سے بک میں, اس حادثے کو استعمال کرتے ہوئے لفظ حادثہ پر آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ حادثہ چاہیں تو آپ کسی اخبار سے بھی لے سکتے ہیں, چاہیں تو اپنی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں. لہٰذا میں نے یہاں پر جو آپ کے پاس سولوشن میں صفحہ نمبر 41 جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں 41 پر آپ کو سولوشن میں دیا گیا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, کاپی ورک اسٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے, وہی کریں گے ہمیشہ کی طرح, ٹائٹل پیج بنائیں گے مضمون نویسی. اس کا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے مضمون نویسی کا. ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے کوشچن دیا ہے, ایک سوال ہم نے بنا کے آپ کو دیا ہے, مضمون نگاری کسے کہتے ہیں. امپورٹنٹ ہے, پیپر میں بھی آ سکتا ہے, میں بھی پاسبل ہے کہ آ جائے. مضمون نگاری کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے جواب لکھا, کسی بھی واقع, چیز یا شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے. ٹھیک. مضمون نویسی کہلاتا ہے. یہ آپ نے جواب لکھ دیا. اب اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے, عنوان حادثے پہ مضمون تحریر کریں. یہ آپ نے کوشچن لکھا, سائڈ ہیڈنگ ڈالی حادثہ. ٹھیک. اب میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ ہم نے اس میں حادثہ کس طرح سے لکھا. پہلے لائن میں آپ کے پاس آ رہا ہے تعارف. ٹھیک. دوسری لائن میں آپ کے پاس, 2 لائنوں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے متن یعنی اہم باتیں, اور تیسرے پہ آپ کے پاس آ رہا ہے اختتام. ٹھیک. یہ ہے تعارف کی لائن, جیسی آپ کو بک میں بتایا گیا, ہم اسی ٹاپک کو اسی سیکوینس میں لے کے چلیں گے. تعارف دیتے ہیں یہاں پر 15 جولائی 2018 15 جولائی سن 2018 کی شام میں اپنے والد کے ساتھ بازار جانے کے لیے نکلا. اب یہ بچہ اپنے ساتھ یا اس کا دیکھا ہوا, آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ یہاں تحریر کر رہا ہے, اور یقیناً آپ نے یہ اس قسم کے حادثات روزمرہ زندگی میں سنے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے. تو اسی کو, تاکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نیا نہ ہو, اور لکھوایا گیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو. یہ 2 سال پہلے میں 9 سال کا تھا. بچہ اپنا ایج بتا رہا ہے, تعارف کروا دیا اپنا. 2 سال پہلے میں 9 سال کا تھا. اب متن کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے, اہم باتیں. ہم گھر سے بازار جانے کے لیے روڈ پر آئے تو ایک تیز رفتار موٹر سائیکل والا, جس نے آگے ایک 6 سالہ بچہ بٹھایا ہوا تھا, تیزی سے ہم سے آگے نکلا, مگر اچانک ہی اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا. اب حادثہ کیا پیش آیا یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آگے. 6 سالہ بچہ, جو بچہ آگے بائک پر بیٹھا ہوا تھا, گلے پر پتنگ کی ڈور پھرنے کی وجہ سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا, یعنی آن دا اسپوٹ اس کا انتقال ہو گیا. یہ دیکھ کر ہمیں بہت افسوس ہوا. اب انہوں نے اہم بات یہاں بیان کر دی. اب اینڈنگ ہو رہا ہے, آخری لائن. پیراگراف جس طرح سے چینج ہو رہے ہیں, آپ نے بھی اسی طرح سے پیراگراف کو چینج کرنا ہے تاکہ لگے کہ متن کہاں سٹارٹ ہو رہا ہے, تعارف کہاں ختم ہوا ہے, اور آپ کا اینڈنگ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, کہاں ختم ہوئی. لہٰذا ہم نے آپ کو دیکھیں 3 پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے, لہٰذا آپ نے بھی اسی طرح سے 3 پیراگراف میں اس کو تحریر کرنا ہے. آخری لائن پہ آ جائیے جو اختتام ہو رہا ہے. آج بھی جب مجھے یہ حادثہ یاد آتا ہے تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے سچ کہا ہے کہ حادثے کبھی بتا کے نہیں آتے. یہاں آپ کا یونٹ نمبر 2 کا اختتام ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 3 کا آغاز کریں گے. یہاں تک اپنا کام جو میں نے آپ کو اس تدریس سے بتایا ہے اچھی طریقے سے اپنی کاپی میں تحریر کیجیے گا. امید ہے کہ آج کی تدریس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی, جس میں ہمیں جانا ہے کہ ہدایتی بورڈز کے جو اشکال ہوتی ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور ہمیں اسے زندگی میں کس طرح سے فالو کرنا چاہیے سفر کرتے ہوئے. اس کا ہم نے مشقی کام کیا, اور ساتھ ہی ہم نے کہا جانا کہ چڑیا گھر کے قوانین کیا ہوتے ہیں,
جب آپ چڑیا گھر جائیں تو ان قوانین پر اب عمل پیرا ہو جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی استفادہ حاصل ہوگا۔ اور تیسری میں جو آخر کام ہم کر رہے تھے وہ تھا ہمارے پاس مضمون نگاری، مضمون نویسی۔ ہم نے جانا کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ پہلے میں تعارف بیان کیا جاتا ہے، دوسرے حصے میں اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور آخر میں کسی شخص کے قول یا اہم بات پر اس کو اختتام کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے مضمون لکھا حادثہ، جو کہ آپ کے پاس سولوشن میں صفحہ نمبر 34، 36، 38 اور 41 پہ موجود ہیں۔ ان تمام سولوشن کے پیجز کے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے تمام کام اپنی کاپی میں بحسن خوبی سے انجام دے سکتے ہیں۔ اس کام سے ریلیٹ جو آپ کے پاس آج ہوم ورک ہے، جو ڈائری آپ کے پاس جا رہی ہے، وہ ہے سبق ہدایتی بورڈز کی تمام اشکال، جتنی بھی پکچرز دی گئی ہیں اس چیپٹر میں آپ کے پاس، ان کے مطلب یاد کرنے ہیں آپ کو، کہ ان تصویروں کے، ان اشکال کے معنی کیا ہیں، ان مطلب کو یاد کرنا ہے۔ دوسرا مضمون جو آپ کو پاس کروایا گیا ہے حادثہ، مضمون حادثہ کو آپ یاد کیجیے گا۔ یہ آپ کا مختصر سا کام ہے۔ اور آج پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کے اسکول میں کاپی چیکنگ کے حوالے سے کاپیز کلیکشن کی جا رہی ہے۔ آپ جلد سے جلد اگر کاپی چیک کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوگی کاپی چیک، تو اسکول میں آپ جمع کروا سکتے ہیں، کلیکشن کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر اس تدریس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس ویڈیو سے دوبارہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، بار بار دیکھ سکتے ہیں، مشق کر سکتے ہیں پڑھنے کی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔